अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज की जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हुए आज खासा भरपूर दिन रहा। वीकेंड होने के बावजूद और रमज़ानुल मुबारक के बावजूद भी आज सियासी तौर पर काफ़ी हलचल रही तमाम एतबार से। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बतौर वज़ीर आज़म उनका पहला दौरा बलोचिस्तान की तरफ किया और उनके हमरा वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। और ज़ाहिर है उनकी क्योंकि दो जो एलाए जमातें हैं यानी BNP मेंगल और BAP बलोचिस्तान अवामी पार्टी, तो दोनों का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, तो लिहाजा वो वहाँ पर गए। तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया, मेट्रो का उन्होंने ऐलान किया कि अब बलोचिस्तान के लिए भी दी जाएगी, मेट्रो का मंसूबा उनके लिए दिया जाएगा, जो कि ज़ाहिर है PMLN के तमाम अदवार में हम देखते हैं कि मेट्रो और जो ट्रांजिट सिस्टम है उनके ऊपर खासा उनका इन्हिसार रहता है। तो ये एक अच्छा ऐलान देखा। और साथ साथ नाजरीन, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी उन्होंने एक दफ़ा फिर इस अज़म को दोहराया कि उनकी जल्द से जल्द बाजियाबी की जाएगी। उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ भी मुकम्मल इजहार यकजहती किया। बात करने की ये है कि बलूचिस्तान एक बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है और वहाँ पर जितनी भी जो पिछली भी हुकूमत थी यानी कि PTI की जो हुकूमत थी जनाब इमरान खान साहब की, उनके भी इत्तेहादी यही दो जमातें इनिशियली थे, लेकिन BNP मेंगल ने उनका पहले साथ छोड़ दिया था, इत्तेहाद ख़त्म कर दिया था और फिर आखिर में तहरीक अदम एतमाद से कुछ रोज़ पहले BAP ने भी वो इत्तेहाद तोड़ा था। लेकिन जो मुतालबात हैं नाज़रीन, मोर और लेस हमें काफ़ी हद तक सेम ही नज़र आते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स वही हैं, मसाइल वही हैं और उन मसाइल का हल दरअसल तमाम जो बलूचिस्तान के जितने भी कोई भी सियासी जमात हैं उनके लिए वही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। तो इसलिए वही मुतालबात इस दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रखे गए हैं। क्या वो अपने इन वादों को और अपने इन कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन सवाल है जो कि ख़ास तौर पर उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनसे पूछते हैं। और अब तो क्योंकि काबीना भी बन गई है, काबीना में भी इन तमाम इत्तेहादी जमातों की रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन पिछली हुकूमत में भी थी लेकिन फिर भी निगलेक्टेड महसूस करते थे बलूचिस्तान के लोग जो उनकी बात आती है। इस दफ़ा उनके क्या तासुरात हैं, तमाम के ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा रुख करेंगे हम पंजाब असेंबली का, जहाँ पर जनाब हमजा शहबाज जो हैं वो मुंतखब तो हो गए हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, लेकिन पूरा जो मामला है वो खासा कॉम्प्लिकेट हो गया है। गवर्नर साहब ने, गवर्नर जनाब उमर चीमा जो कि PTI के हैं, उन्होंने कहा था कि वो हल्फ को उन्होंने डेफर किया था, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के कल अहकामात आए जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को किसी और को नामजद करना पड़ेगा उनकी हल्फ बर्दारी करवाने के लिए या उनको ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए। तो लिहाजा सेनेट चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब को नामजद किया गया और मुतवक्के है कि वो अब इसमें जो ओथ है वो लेंगे। लेकिन क्या वाकई मामला इतना सिंपलिस्टिक है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तमाम सियासी और लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस पूरे अमल में, और यकीनन वो नहीं चाहते हैं किसी भी सूरत कि वो जनाब हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला हल्फ लें, क्योंकि उनके जो मुनहरिफ अरकान का मामला है 63(1)A के तहत जो उन्होंने रेफरेंस दायर कर रखा है वो उसके आड़े है और वो चाहते हैं कि उसका फैसला पहले आए। लेकिन वो जो केस है वो ज़ेर इल्तिवा चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको डेफर कर दिया है वेकेशंस के बाद तक, तो वो आगे मामला पेंड हो गया है। अब इन तमाम मामलात का क्या मुस्तकबिल होगा? पंजाब में भी जो स्टेट मशीनरी है उसका चलना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए चीफ मिनिस्टर कोई भी हो उनका ओथ लेना बहुत ज़रूरी है। हमजा शहबाज साहब इलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन उनका ओथ क्या ये बासानी हो पाएगा, एक ये बड़ा सवाल है। तीसरी बात करते हुए नाजरीन, जनाब इमरान खान साहब जब से वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे हैं और तहरीक अदम एतमाद में जो उनकी शिकस्त हुई है उसके बाद आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। गोया ये कि मुतअद्दिद मकामात पे इमरान खान साहब ने पहले तो अपने जो भी उनके जो व्यूज़ हैं, उनका जो बयानिया है उसका बड़ा बरमला इजहार किया है, ख्वाह वो रैलीज़ हों या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हों। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो इस बात का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महवर रखा वो उन्होंने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के दूसरा जो इजलास हुआ है थ्रेट लेटर, कंस्पिरेसी लेटर के मामले पर, उसके ऊपर उन्होंने जो उसका एलामिया आया है, मोर और लेस वो पहले एलामिया की एक तायीद है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पूरा महवर रखा और उन्होंने कहा कि इसकी खुली समाअत जो है कराई जाए और ये उनकी डिमांड है। और साथ साथ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें भी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर लिया है क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन से किसी तौर पर मुतमईन नहीं है और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो उनको बायस लगता है। तो लिहाजा इस हवाले से भी PTI और जनाब इमरान खान अपने लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्या एलामिया आने के बाद इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है
وہ مزید انکریج ہوتا ہے, اس کو مزید انکریجمنٹ ملتی ہے, یا وہ ڈسکریج ہوتا ہے؟ یہ بڑی ایک ضروری سوال ہے جو کہ آج ہم اٹھائیں گے, اور اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں, پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں, تمام معاملات پر ان کی بات ہوگی. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب سینیٹر دنیش کمار. بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور خاص طور پر بلوچستان اسپیسیفک جتنی ہماری بات ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. ویلکم آن بورڈ دنیش صاحب, شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. صدیق الفاروق صاحب ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں, بہت سینئر رہنما ہیں, سیاستدان ہیں, اور حکومتی پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم, آپ کا بھی بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. جناب سید یاور عباس بخاری ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو سے تشریف فرما ہیں. آپ پنجاب کے وزیر ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں. بہت شکریہ آپ کا یاور عباس بخاری صاحب, تھینک یو آپ کی بھی موجودگی, آپ کی تشریف آوری کے لیے. اور ناظرین مجھے آن لائن جناب عرفان قادر جوائن کر رہے ہیں, ماہر قانون ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے, تو قانونی جو ہماری رہنمائی ہے تمام معاملات پر کریں گے. ویلکم آن بورڈ عرفان صاحب. بات کا آغاز اگر میں عرفان صاحب آپ ہی سے کر پاؤں, بتائیے گا یہ جو انیشل ایک بات ہے کہ حلف برداری اب کروانی ہوگی, پھر پی ٹی آئی بھی اس میں اپنے لیگل آپشنز کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور وہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو اوتھ ہے وہ اپنے سارے آپشنز کو اس میں ایکسپلور کر رہے ہیں. اب اس میں قانونی جو پہلو ہیں ان کے اوپر پہلے آپ روشنی ڈالیں, پھر ہم مزید بات آگے بڑھاتے ہیں. جی, ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جب الیکشن ہوا چیف منسٹر کا, تو میجورٹی جو ممبران صوبائی اسمبلی کے, انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کی فیور میں ووٹنگ کی, اور لہٰذا وہ الیکٹ ہو گیا چیف منسٹر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اگر چیف منسٹر الیکٹ ہو جائے تو گورنر جو ہے وہ ایک آئینی جو طریقہ کار ہے اس میں روڑے اٹکائے یا اس میں رکاوٹ ڈالے. تو گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر کو اوتھ نہ دے, کیونکہ اگر ایک شخص الیکٹ ہو گیا ہے تو کوئی بھی اگر اس کی رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اوتھ جو ہے وہ گورنر نے نہیں لینا, وہ چیف منسٹر نے لینا ہے. الیکٹ چیف منسٹر ہوئے ہیں, گورنر نہیں ہوئے, لہٰذا گورنر اوتھ نہیں دیتے. تو آئین کا ایک آرٹیکل ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آئین کے مطابق بر وقت نہ ہو سکے تو وہ ہر حالت میں ہوگی اور جلد از جلد ہوگی. لہٰذا جلد از جلد ان کو چاہیے کہ سب کے سامنے, اسمبلی کے سارے ممبران کے سامنے جا کے تو وہاں پہ اوتھ لے لیں, یہ کہہ کے کہ گورنر نہیں. اس پہ کوئی بہت بڑی ٹیکنیکلٹی کیوں نہیں ہے. یہ سم ہو ہمارے یہ جو قانونی مشیران ہیں بہت سارے, وہ سمپل چیزوں میں اس قدر کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ ایک رائی کا پہاڑ انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. بھئی اگر آئین میں ایک شخص اگر چیف منسٹر بن گیا ہے تو اس کو تو آپ 10 منٹ بھی دیر نہیں کر سکتے, اور اس کو اوتھ آپ نے دلانا ہے. اور اگر گورنر نہیں دلا رہا تو ان کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے اوتھ لے لیں, اور ساری سرکاری جو مشینری ہے ان کو چاہیے اسی وقت چیف منسٹر, چونکہ ریپوزیٹری ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کے صوبے کا, تو ان کو چاہیے فوراً چیف منسٹر کے احکامات جو ماننے شروع کریں, اور یہ نہیں کہ گورنر جو وائلیٹ کر رہا ہے اس کی ماننا شروع کر دیں. اور آئین میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ چیف منسٹر اوتھ ہی نہیں لے گا اگر گورنر اس کو اوتھ نہیں دے گا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس پہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے, اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے. یہ تو بڑی کلیئر کٹ چیز ہے. اس پہ اگر صدر پاکستان بھی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گورنر صاحب بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ نہیں ڈال سکتے, اور ان کو چاہیے کہ. اور عرفان صاحب پھر 63(1)(a) کہاں پر آتا ہے, وہ کہاں پر لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ جو بائی اینڈ لارج آرگیومنٹ اس کے خلاف آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ یہ آ رہا ہے. مونا صاحبہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو قانون کا ہی نہیں پتا. میں آپ سے مختصراً بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت چاہیے کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر ہیں ان کو پریزیڈنٹ کا جتنا بھی پیرافرنیلیا سرکاری وہ وڈرا کر لینا چاہیے, گورنر کا بھی وڈرا کر لینا چاہیے. ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو سرکاری مراعات جو ہیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ فوراً ان کو ختم کر دینی چاہیے. او سو مچ سو, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈراسٹک میجر بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے. ڈراسٹک تو پریزیڈنٹ نے لیا ہے, ڈراسٹک تو گورنر نے لیا ہے, یہ ڈراسٹک نہیں ہے. یہ تو ہے نا ان کے مطابق ہے, وہ حقدار ہی نہیں ہے کہ ان کو تنخواہ بھی ملے, وہ حقدار نہیں ہے کہ ان کو یہ مراعات بھی ملے, وہ حقدار نہیں ہے کہ ان کو یہ سیکیورٹی بھی سرکار کی ملے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بڑی سمپل بات ہے. میں ذرا اس کا کاؤنٹر پوچھتی ہوں, یاور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, یہی بات لے کے. آپ نے سنا ہے تمام پرسپیکٹو, تمام موقف. 63(1)(a) پہ اب معاملہ اگر پینڈ ہو گیا ہے یا ڈیفر ہو گیا ہے, کیونکہ جو فلور کراسنگ ہے وہ معاملہ آپ کے فیور میں جا سکتا ہے پنجاب اسمبلی میں, جہاں پر واضح طور پر ڈسیڈنٹس نے آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں یعنی کہ حمزہ صاحب ان کو ووٹ ڈالا ہے.
لیکن اگر وہ معاملہ پینڈ ہو گیا ہے تو کیا اس کے بعد بھی روکا جا سکتا ہے حلف برداری کے عمل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ مونا لا میرا کیونکہ فیل نہیں ہے تو عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں میں وہ جوں کو توں مان لیتا ہوں، لیکن کچھ چیز اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، کوئی جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی جو وفاداریاں ہیں، کیونکہ بھی ہم لوگ ظاہری طور پہ ایک بہت بڑا بکاؤ مال اور ہماری ایک منڈی لگتی ہے جہاں پہ ہمارا دام لگتا ہے اور ہم بک جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں سیاست کو، پارلیمنٹ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، پاک دکھانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو اتنا سخت اقدام کرنا چاہیے، جیسے کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے وقت 12 بجے سپریم کورٹ کھل گیا، تو ابھی میں صرف کورٹ سے میری ایک وہ جو کہتے ہیں ایک پلی ہے کہ آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ آپ وہ 63A کے اوپر وہ سنیں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ اگر دیں گے تو اس کی کیا کبات ہے، نہیں دیں گے تو اس کی کیا کبات ہے؟ جو نہیں دے رہے وہ نظر یہ آ رہے ہیں ہم پی ٹی آئی والوں کو کہ کورٹس جو ہیں وہ جانبدار ہوتے جا رہے ہیں، کورٹس ہر وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے فائدے میں جاتا ہے، کورٹ جانبدار ہوتے ہوئے نظر آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک غلط چیز ہے جو عوام کے بھی ذہنوں میں ذہن نشین ہوتی جا رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ جوڈیشری وہ دیکھیں اللہ پاک کا جو پہلا صفاتی نام ہے وہ عادل ہے، تو عدل جو ہے وہ اتنا ضروری ہے، ہوتا ہوا نظر آنا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے ادھر جائیں چاہے ان کے ادھر آئیں، دونوں سائٹس پہ یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز، ان کے کرداروں کو، ان کے اوپر جو دھبا لگایا جا رہا ہے اس کو پاک کیا جائے، جو گندی مچھلی ہے اس کو نکالا جائے۔ اچھا یاور صاحب تھوڑی سی کلیئرٹی دیجئے گا، آپ کی طرف سے جو رکاوٹ آ رہی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ حلف برداری نہ ہو، اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ 63(1)A ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہم سب میں یہی ہے، کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ دوسری یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو 197 ووٹس جو ان لوگوں نے ڈکلیئر کی تھی پروونشل اسمبلی میں، ان کے بعد 197 نہیں تھی، وہ ایک جھوٹی فگر ہے۔ میں یہ کلیم کر رہا ہوں نا کہ جھوٹی فگر، ان کے لوگ ایبسنٹ تھے، وہاں پہ لوگ تھے نہیں، تو 197 کہاں سے آ گیا؟ ایک نمبر دو، یہ لوگ جو ان لوگوں نے کیا یہ کہ جب پرویز الہی صاحب زخمی ہوئے، جب باہر نکلے، ان لوگوں نے دروازے بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی۔ وہ کیوں لگائی گئی؟ ہمارے بندوں کو واپس کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ چلے ووٹنگ کا عمل چل پڑا، اگر ہم ان کے بندوں کو نکال بھی دیں، ان کے پاس ایک اکثریت سامنے ہے، جب اتنا سب کچھ ہے تو پھر یہ دو نمبریاں کرنے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ آپ کلیئر کٹ بیٹھے آرام سے تسلی سے اور اپنے ووٹس کاؤنٹ کروائیں۔ اس کے اندر جو ہمیں اعتراض ہے کہ ان لوگوں نے جو منڈی لگائی، ایک کورٹس اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ کورٹس خاموش بیٹھے ہیں؟ وہی نا 63(1)A پہ بیسیکلی آپ کا اصل اعتراض ہے۔ اچھا نمبرز کتنے ریکوائرڈ تھے؟ 197 تو ان کا دعویٰ ہے، 186 ایک کلیئر کٹ میجورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، رائٹ، تو یعنی 11 تو ان کے پاس ہیں۔ آپ کا کیا ایسٹیمیٹ ہے کہ ان کے پاس 186 سے بھی کم ہے یا 186 سے زیادہ ہے لیکن 197 نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس سے کم ہے، 186 سے کم ہے، جی اوکے، یعنی 11 آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے انفلیٹڈ فگر بتایا، 11 نہیں، ہاں 11 انفلیٹڈ فگر، وہ نہیں انفلیٹڈ فگر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایگزیکٹ فگر میں دوں گا تو وہ پھر ہماری بھی بہت ساری وہ راز نکلتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس 197 کی فگر نہیں ہے، وہ فگر جھوٹ ہے۔ لیکن وہی نا 186 سے اوپر اگر ہے تو پھر تو وہ بن گئے نا، نہیں بند تو جاتے ہیں، وہ تو ہمیں اعتراض کبھی بھی نہیں تھا، ہم لوگ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس دن کی آپ گیلریز بھی دیکھیں، ہم لوگ اپنی طرف سے خاموش ہوئے تھے، گیلریز کے اندر ہمارے بندے نہیں تھے، وہ تو نون کے زیادہ تر بندے تھے، مزاری صاحب نے تقریباً کوئی 500 پاس ایشو کر دیے تھے، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ جب چیز کر رہے ہو شفافیت سے کرو، اور جن لوگوں نے اپنی ایلیجنس چینج کی ہے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دو۔ جی وہی میرا عرض ہے آپ سے کہ 63(1) ہے۔ جی صدیق الفاروق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا عالم اور باقی سب پارٹیسپینٹس کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ میڈیا بہت بڑی تعداد میں موجود تھا، جسے اس سے پہلے پرویز الہی صاحب نے اندر گھسنے نہیں دیا تھا، اور ود کیمراز ود ایوری تھنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یاور بخاری صاحب بہت بڑے دعوے فرما رہے ہیں، اپنی ذات کی حد تک شاید یہ درست بھی ہوں، لیکن یہ جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ پتھر پہلے تو وہ مارے نا جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ آپ کون سے دعوے کو بڑھا؟ آپ نے 5 PMLN کے لوگوں کو
उठाया, मिलाया और जनाब अपने बुज़दार साहब जो हैं उनके साथ रहे, तो वो क्या दुरुस्त था? पहली तो बात ये है, आप जो पत्थर मार रहे हैं तो पहले ये बताएं। दूसरी बात ये है कि आप 197 पे वो है एतराज़ कर रहे हैं और आपका दावा है कि कम है। तो वो जो होटल में कुछ दिन पहले हमजा शहबाज साहब ने मीडिया की मौजूदगी में सब में हाँ। एक एक नाम गिनवा दिया, हाँ। और वो सब पूरी फहरिस्त जारी हो गई, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। वो क्या था? लेकिन वो होटल में था ना, नहीं, वो नहीं, तो बदल भी सकता आदमी है, उसको मौजूद तो है काफी। ना। अब आप लोग वहाँ मौजूद हैं, आपने बाइकाट नहीं करना था। आपका जो कैंडिडेट है वजारत उलिया का उम्मीदवार, वो बाइस्ड है। वो जनाब अब ज़ख्मी क्या हो गया, वो जनाब उन्होंने पूरा एहतमाम किया कि खून भी लगा हुआ हो, और उसी हाथ से वो दुआएं भी कर रहे हैं, सारा कुछ, और दूसरे दिन पट्टी भी उतर गई है। जब पुलिस ने कहा कि आप दरख्वास्त लेके आए हैं तो ज़रा मेडिकल रिपोर्ट भी लाइए, फिर जनाब वो गायब हो गए। जैसे गधे के सर से कहते हैं सींग गायब होते हैं, ऐसे वो पट्टियाँ वट्टियाँ सब रिपोर्टें गायब हो गई। तो ऐसी बात ना करें। अब आ जाइए 631A। ये जो खालिक हैं इस शिक के, इस आर्टिकल के, आप लोग पूरे के पूरे, हाँ जी, पीपल्स पार्टी भी थी, जी उन्होंने इसको बड़ा वाजे करके इसकी सज़ा भी जो 63A(4) है उसमें सज़ा भी रख दी है कि जनाब वो सीट लूज कर जाएंगे। लेकिन कब तक करेंगे, इस पे क्लैरिटी नहीं है ना। उसमें भी क्लैरिटी है कि पे स्पीकर करेगा, स्पीकर के बाद वो जाएगा जनाब अली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, 30 दिन में वो फैसला करेंगे। फिर उनको ये इख्तियार, अपना हक भी दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, एक और बात बता दें कि ये प्री एम्प्टिव सजा होगी या फिर वोट दायर करने के बाद जनाब होगी? ये सारा बताया गया कि जब वो वोट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद। अब तो दे चुके हैं ना पंजाब में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, वो वोट डालेगा भी, वोट शुमार भी होगा जब सजा मुकर्रर है। तो Correct, आप क्या ठीक सजा पहले देंगे जुर्म के इर्तिकाब से? अब उसमें अब आगे मामला बढ़े तो 63(1)A से लेके 4 तक, और जो भी ये पूरा आर्टिकल और उसकी क्लासेज हैं ये बड़ी क्लियर हैं। इरफान कादिर साहब फार्मर अटर्नी जनरल भी हैं, कानून के बहुत माहिर बड़े वकील भी हैं, और वो बड़ी बेलाग बातें करते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी एक राय सामने रख दी। आइन को मैंने भी पढ़ा, मैंने भी आपके सामने, अगर मुझे ख्याल नहीं रहा वरना मैं आइन साथ लेके, मैं तो साथ लेके चलता हूँ, मैं यहाँ भी ले आता, भूल गया। अब सूरत हाल ये है हुजूर कि दूसरी तरफ जाइए, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सुप्रीम कोर्ट का रोल इख्तियार करके खुद इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं आइन को। ठीक है, क्या ये आपका इख्तियार है कि आप ये करें? सिंबल नहीं, एक मिनट थोड़ा सा, सिंबल ऑफ यूनिटी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका हल्फ ये है कि वो आइन की पासदारी करेगा, आइन का तहफ्फुज करेगा। करेक्ट, वो सुप्रीम कमांडर भी है फोर्सेस का, और उसके बावजूद वो पार्टी के वर्कर का रोल अदा करे तो वो तो वहीं उसका रोल खत्म हो जाता है ना। सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह, अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले तो आप हैं तहरीक इंसाफ के, इसलिए जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो अगर पहले पार्टी का ओहदा है तो वो उससे इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, ठीक तो है। आप फिर उस तरह अपना किरदार अदा करें, सही नहीं करेंगे तो फिर आपको इसकी, वो तो उन्होंने कल किया ना, वो जो नए मेंबर्स आए हैं उनसे तो ओथ लिया है उन्होंने, और उन्होंने नामजद भी किया है सादिक संजरानी साहब को। अच्छा सेनेटर साहब आपकी तरफ, क्योंकि जाहिर है ये वाला मामला मैं इरफान कादिर साहब की तरफ जब दोबारा रुख करूंगी तो फिर ये 63(1)A और किन के लोगों को उठाया गया, जो पुरतशद्दुद वाक़यात असेंबली में हुए, किसी की भी तरफ हों, वो बहुत शदीद काबिल मज़म्मत हैं, ख्वाह वो परवेज़ इलाही साहब की तरफ हों या दोस्त मज़ारी साहब की तरफ हों, वो इक्वली कंडेमनेबल है। उनके ऊपर क्या हो सकता है, कानून क्या राह ले सकता है। लेकिन सेनेटर साहब, अब बलोचिस्तान, आपने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हमारे साथ किया था तहरीक अदम एतमाद से पहले। आपने कहा था जहाँ बाप पार्टी जाएगी वही लोग हुकूमत बनाएंगे, और आपकी बात सच साबित हुई। तो ये बताइएगा कि अभी के आपके इलाक़ में और पिछले इलाक़ में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, देखें हमने तो हमेशा कहा है कि जी बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि हम पर ये बीत चुकी है कि बलूचिस्तान के लोग हमेशा अपोजिशन में ही रहे, तो हमने पीटीआई के साथ भी अलाइंस इसी हवाले से किया था कि बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जितनी भी, मैं नहीं कहता हूँ पीटीआई, जितनी भी वफाक की पार्टियाँ हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो
اور پی پی او، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جا کر بلند و بانگ دعوے کرنا، ٹھیک ہے، اور کہنا کہ بلوچستان ہماری اولین ترجیح ہے، مگر وہ اولین ترجیح جب وہ حکومت میں آتے تو بھول جاتے ہیں۔ یہ میری آن دی ریکارڈ، میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جب میں تھا تب بھی میں نے یہ بات سینٹ کے فلور پر کہی تھی کہ جی ہمیں ہمیشہ ایک ایسے پرفریب نعروں سے مطلب ایک قسم کا دھوکہ دیا جاتا ہے، جب بھی آیا جاتا ہے وہاں پر بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی بلوچستان چونکہ پاکستان کا دل ہے اس لیے ہم اس کو پریورٹی دیتے، مگر اصل جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کو ہمیشہ دیکھا گیا ہے اس کی جو نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے 5%، اس حوالے سے، اور پاکستان میں جتنے کام ہوتے ہیں وہی 5% کام تو آپ بلوچستان میں ابھی تو ہوتے ہیں۔ پہلا دورہ تھا یہ وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم کا، آپ ابھی سے آپ کو مایوسی لگ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو گزشتہ حکومتوں میں جس طرح سے پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ اشر کیا، نون لیگ نے بھی، مجھے تو امید ہے کہ نون لیگ بھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ خاکم بدن میری زبان غلط ثابت ہو کہ آج جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ 200 ارب روپے کا، یہ میں آپ کو ایک چیز یہاں بتا دوں، آر سی ڈی آئی وے جسے ہم بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خونی اشارہ ہے، میں ایک آپ کو فگر دیتا ہوں مونا جو کہ آن دا ریکارڈ ہے کہ 2010 سے 2020 تک اس خونی شارہ نے 5000 گھرانے برباد کیے ہیں۔ اور آپ جب کہتے ہیں نا بلوچستان میں دہشت گردی ہے، تو دہشت گردی میں شہید ہونے والوں کی تعداد ہے 2300، تو اس سے دہشت گردی سے زیادہ یہ دہشت گرد اور آپ کے لیے کسی حکومت نے اس کے اندر کوئی بھی آپ کے لیے کوئی خاطر خواہ میں ایک بات بتاؤں کہ ہر حکومت نے وعدہ کیا، ایون سینٹ کے 25 جنوری کی میری آپ کالنگ اٹینشن میں نے دی تھی، وہاں پر مراد صحیح صاحب نے کہا تھا کہ جی اسی سال، اچھا 13 سے 18 تک بھی آپ پھر الائنس میں تھے، جو نیشنل پارٹی تھی وہ اس وقت بھی اتحادی تھی؟ نہیں اس ٹائم بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تھی، جی بی اے پی نہیں تھی، نیشنل پارٹی، جی ہاں نیشنل پارٹی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پارٹیاں ہیں وفاق میں ہمیشہ رہی، مگر وفاق کی پارٹیوں نے ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ ایک دھوکہ دہی کی ہے، دھوکہ دہی، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ناجائزی ہیں کہ آج جو میں شہباز شریف صاحب کے میں نے آج دعوے سنے، میں کہتا ہوں کہ یہ اگر 1.5 سال تک اگر انہوں نے اپنے جو انہوں نے کہا ہے کہ جی لسبیلا سے لے کر چمن تک یہ ڈیولائزیشن ہو جائے گی، یونیورسٹی کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بیپس میں دیں گے اور میٹرو سروس، کیونکہ پورے پاکستان میں میٹرو بن گئی، بلوچستان ابھی سے محروم ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب مجھے ایک ارجنٹ بریک پہ جانا ہے، ناظرین واپس آتے ہیں، اسی سارے نقطے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اسٹے ود اس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
फाइनली कल शिफ्ट हो जाएंगे. Can't wait. बस ये पंखे वहां लगवाने. Wait. नए घर में पुराने जमाने के पंखे? No way. ओके. लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? ये देखो, रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल. AC/DC इन्वर्टर फैंस. परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी. स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. Such amazing features, जैसे ये 7-speed रिमोट कंट्रोल. बिल्कुल नॉइजलेस. ये फीचर तुम में नहीं है ना? What? कुछ नहीं. See, रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल हमारी तरह. सुना है डिजाइनर फैंस हवा कम देते हैं. सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं. स्मार्ट चॉइस माय क्वीन. बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग. रॉयल. साथ जिंदगी भर का. वेलकम बैक नाजरीन. सेनेटर दिनेश कुमार ने ब्रेक से कबल बहुत सारे गिले शिकवे ऑलरेडी किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक रेपिटेटिव साइकिल है. ये यकीनन बड़ी बदकिस्मती की बात है और ये कब इसका अजाला होगा इसको जानने की जरा कोशिश करेंगे इस महदूद से वक्त में. लेकिन इरफान कादिर साहब, इससे पहले आप ये फरमाइएगा, जनाब यावर बुखारी ने अपना जो कमेंट है वो रिजर्व किया कानूनी तौर पर, लेकिन उन्होंने एक आम शहरी के तौर पर ये बरमला गिला किया है कि उनको लग रहा है कि एक बायस है लीगल सतह पर. तमाम कोर्ट से उनको कह रहे हैं ये चीज नजर आ रही है. इसको आप कैसे देखते हैं और क्या 63(1)(a) का बर वक्त फैसला जरूरी नहीं था अगर वो जो पूरा अमल है वो बड़ा एक्सप्लिसिटली हुआ है, स्पेशली पंजाब में? जी, यावर बुखारी साहब जो है वो बड़े रीजनेबल आदमी हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ. इनको शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इनकी कुछ बंदिशें भी हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे इस वक्त ये बात हो रही है कि पार्टी का जो स्टांस है अगर आप उससे जरा भी इधर उधर होंगे तो आप शायद अपनी सीट ना लूज कर दें. तो यावर साहब जो है उस हद तक कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त रहें ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो. अदरवाइज मुझे यकीन है कि वो बहुत ही रीजनेबल हैं और वो मैं जो अगली चंद बातें करूँगा वो मुझे उम्मीद है मुझसे मुत्तफिक होंगे. यहाँ पे दो चीज़ें हैं जी. एक है कि आइन से इनहराफ करना और दूसरा है आइन से इनहराफ को इस हद तक ले जाना कि वहाँ पे यूज ऑफ फोर्स को भी ले आना और दूसरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को भी बुरुए कार ले आना. तो जब जो इनहराफ जो है जब वो बहुत बढ़ जाता है, एक्सेंचुएटेड हो जाता है, तो वो आइन से बगावत के मुतरादिफ होता है. इस वक्त जो PTI के लोग हैं समहाउ, मेरा उससे कोई जाती अनाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जिस हद तक अब चले गए हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट और इवन इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं इस चीज पे, वो अब इस वक्त लग रहा है जैसे वो बगावत की तरफ गामजन है. तो ये चीज जो है बगावत की, इसकी इजाजत तो किसी तबके को नहीं मिल सकती, ना कि सियासी पार्टियों को नहीं मिल सकती, बल्कि अदलिया को भी नहीं मिल सकती और जो दूसरे रियासती इदारे हैं वो भी ये नहीं कर सकते कि आइन से वो बगावत पे उतर जाए. अच्छा इरफान साहब, इजाफा एक और ये भी फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट अब गैर मुल्की मरासले पर खुली समाअत करे. ये इमरान खान साहब ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी वजारत उज़्मा से हटने के बाद थी उसमें ये उन्होंने डिमांड की है और उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड या बहुत बड़ा शिकवा ये भी है कि मरासले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात ही नहीं की थी. सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है. खान साहब को अगर बड़ा शौक है वो कंप्लेंट फाइल कर दें और वहाँ से साबित करें. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने का है ही नहीं. ये तो नहीं है कि अगर मैं कोई कह दूं कि बगावत हो रही है और उसके कोई बेसिस ही ना हो, कोई बुनियाद ही ना हो, तो आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में चला जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम ही नहीं है कि वो ये इस किस्म की इंक्वायरीज करे. ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है. और एक ऐसा शख्स जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका है क्योंकि पार्लियामेंट में अपनी हैसियत जो है उन्होंने लूज कर ली है, उस पर सारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए, ये कभी बातें सुनी है? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता. मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए अगर इस तरह की कोई उनके सामने कोई बात आती है उसी वक्त उसको रद्द करें और कहें जो भी आपके पास फोरम्स है वहां पे आप इसको परस्यू करें. तो आपको ये लगता है कि अगर PTI चाहते हैं कि इनको अदालत इन मामलात को टेकअप करे तो ये लोग खुद भी जा सकते हैं कोर्ट में, कोई भी पिटीशन दायर कर सकते हैं किसी भी अदालत में?
ایسی تو offences بنی ہوئی ہیں، fair بہت enough. ساری sedition وغیرہ کی offences ہیں، پینل کوڈ میں بھی ہیں. اس کے نیچے یہ فوجداری عدالت میں جا کے تو کمپلینٹ فائل کر دیں کہ جی یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، وہاں ثابت کر دیں. سپریم کورٹ کا تو یہ کام ہی نہیں. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب، تھینک یو. آپ نے بڑا لیگل پرسپیکٹو آپ سے ہمیں بہت عبرت ملا ہے تمام بات پہ. یاور صاحب آپ خود بھی جا سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بطور ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے، ابھی آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، آپ تو کسی بھی عدالت کا رخ کر سکتے ہیں. مونا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیونکہ دس از ان دا وہ انٹرسٹ آف دا پبلک اینڈ دا کنٹری اٹ سیلف، دونوں ملک اور عوام کے مفاد میں ہے، تو سو موٹو لے نا کیوں نہیں لیتے؟ مطلب ہمارے لیے کیوں انتظار کرتا ہے؟ اگر ہمیں یہ لوگ جھوٹا ثابت کر دیں نا، ابھی تک تو جو آج کا یا کل کا این ایس سی کا جو آپ کو ملا ہے اسٹیٹمنٹ ملی ہے، وہ تو یہی ملی ہے کہ جو پچھلا تھا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ مداخلت ہوئی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے اور اس کے اوپر ایک اوپن ہیئرنگ کرے، کیونکہ ہمیں اعتبار ابھی بند کمروں کا نہیں رہا. ایک بات. نمبر دو بات جو عرفان صاحب نے بات کی، اور وہ میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چل رہا ہوں. 63A جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو سیاستدانوں کو ایک تو شفاف کرے گی، اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں شاید خطرے میں پڑ جائیں ایسے عمل کے ساتھ کہ جب اپنی وفاداریاں چینج کرتے ہیں ان کی بھی زندگیاں بچیں گی. اور پھر دیکھیں اگر ایک چیز سپریم کورٹ کر سکتا ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے یاور صاحب کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بھی جو پبلک کو ایک غصہ دلانے کی کوشش ہے منحرف ارکان کے خلاف، وہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ان کے خلاف لیگلی ایکشن لیں. دیکھیں وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن لیگل ایکشن کس کے پاس جائے؟ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹیوں کے بعد سنیں گے. ہم کہہ رہے ہیں ابھی سنیں نا. تو وہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم تو جو بات کر رہے ہیں، ہم تو جلسوں کی بات ابھی تک کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آئندہ کبھی بھی کوئی جرت نہ کرے، نہ ان کی پارٹی کا، نہ ہماری پارٹی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ باپ کا. اگر دنیش کا ارادہ بھی ہے تو میں بھائی کو روک دوں گا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک گنونی حرکت ہے. ہم سیاستدانوں کو ایک گندا نام مل رہا ہے. میں جو بات کی تھی عرفان صاحب نے، ہم بغاوت کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب کی طرف جائیں گے جب اگر ہمارے رستے روکے گئے. تو ہم تو ابھی اس طرف لے کے جا رہے ہیں ہر چیز کو کہ ہم آپ لوگوں کے ہاتھوں سے یہ چیزیں لے لیں گے. آپ کو زبردستی فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر جب تک شفاف الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو تو مینڈیٹ، ہم ان کا مینڈیٹ مانتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ امریکی مسلط حکومت ہے، امپورٹڈ ہے. ہم مانتے ہی نہیں، اس لیے تو ہم ریزائن کر رہے ہیں. کون لیجسلیٹر چاہتا ہے کہ آ کے ریزائن کرے؟ لیکن یاور صاحب اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی تو ہے نا. آپ نے استعفے وغیرہ 2014-15 میں بھی دیے تھے. اگر آپ بھرپور طرح سے اپوزیشن کریں اور بڑے مجھے لگتا ہے فیئرس قسم کے اپوزیشن لیڈر بنیں گے عمران خان صاحب. ابھی آپ دیکھیں کاف لیگ کے انہوں نے اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کیے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سمبولک ہی ہوں گے نا اپوزیشن نہیں، وہ تو سمبولک ہی ہوگا. لیکن مونا اس کے اندر دیکھیں ہم ان کو کسی طریقے سے لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ بتائے کہ یہ لوگ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، امپورٹڈ، امریکن امپوزڈ، ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. چاہے اس کے اندر ایک عدد لفظ میں چھوڑ بھی دوں یا میں زیادہ کہہ دوں، لیکن ہم ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ہم نہیں چاہ رہے کہ دنیا ان کو دیکھ کے کہے کہ یہ پاکستان کی اور اگر اس کے لیے حقیقی آپ کو خود بھی اپنا رول وڈرا کرنا پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے. ہم نے وڈرا کر لیا، ریزائن کر دیا. صدیق صاحب آپ اس پہ پلیز بریف کامنٹ کیجئے تاکہ میں پھر دنیش صاحب کی ایک طویل بات ان کی جو رہ گئی تھی وہ میں سن لوں. لیجیٹیمیسی دینے والی پی ٹی آئی اور عمران خان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہیں لیجیٹیمیسی دیتا ہے آئین، لیجیٹیمیسی دیتی ہیں عدالتیں، لیجیٹیمیسی دیتی ہے پارلیمنٹ. اگر آرٹیکل 63A میں 63 پورے میں اگر کوئی چیز کرنی ہے پہلے تو وہ بڑا واضح ہے، اور اگر کوئی مزید اضافہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، وہ تو عدلیہ نے نہیں کرنا. نہیں وہ تو انٹرپریٹیشن کے لیے گئے ہیں. تو میں عرض کروں گا جو اس میں لکھا ہوا ہے وہاں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جہاں کوئی ابہام ہو، کوئی ایمبیگوٹی ہو. دیر از نو ایمبیگوٹی ان دیٹ آرٹیکل. But sir, what if they find something ambiguous نہیں ہے نا in their reading? وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دلائل وغیرہ دیں، آپ جب فیصلہ آ جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا. دیر از نو ایمبیگوٹی. 10 میٹرک پاس بچہ اسے سمجھتا ہے، اتنا وہ چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے، یاور بخاری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ، اگر آپ کی پارٹی، آپ کا لیڈر عمران خان آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی انہوں نے، تو ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا
जो आइन के गद्दारों के साथ किया जाता है। अच्छा, ये आप क्यों कह रहे हैं? आपको क्या किस चीज का खदशा ये है कह रहे हैं ना कि हम लेजिटिमेसी नहीं देंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, वो जो फलां है उनको जिंदगी का खतरा लाक होगा, लोगों की जान लेंगे आप जान लेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? ये बात क्या कर रहे हैं आप? क्या आप एक मिनट मैं आपकी सूरत में पूरे यानी पीटीआई वाले लोहे के बने हुए हैं क्या? पहाड़ हैं, चट्टाने हैं? ये गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं है। अगर ये किसी एक आदमी की जान लेंगे इस हवाले से, खुदा की कसम इनके 10 आदमियों की जानें चली जाएंगी। ये बात याद रखें, ये बात ना करें, अल्लाह ना करे। बात ये करें कि आइन और कानून। दूसरी आ जाए अब मुरासले पे, गैर मुल्की मुरासला, गैर मुल्की। और मेरे भाई ये मुरासला हमारे अपने सफीर असद मुनीर ने लिखा, असद मजीद ने, एक मिनट, वो असद मजीद जो अलविदाई मीटिंग में उसमें शरीक थे, अलविदाई मीटिंग में शरीक थे, उसमें क्या था जब वो तबादला ख्याल करने लगे। डोनाल्ड लू ने कहा कि आप अगर नहीं करेंगे आपको इसके डोनाल्ड लू ने बातें जब हो रही थी, एक मिनट, डोनाल्ड लू ने कहा जब बातें हो रही थी, बातों में कुछ तेज भी होता है। एक मरतबा मैं जब पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी तलात था 2004 में, तो पाकिस्तान डेस्क का एक इंचार्ज अमेरिकन जो है वो आया, उसने कहा जी कि आप मुझे मिलें। मैंने कहा ठीक है, मैं उन्हें टाइम दिया अपने दफ्तर में, एक सुन ले, ये बात बड़ी अहम है। फिर जब वो आए तो उन्होंने कहा जी आप होटल में आ जाए। मैंने कहा जी आपने कहा था। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से और कुछ और बात की सख्त, तो मैंने उससे कहा गेट कूल एंड ट्राई टू बी ए डिप्लोमेट। मैंने भी कहा सही हो गया, बड़ी आप कह रहे हैं कि शिकायतें ये उसने होता की, रहता है, तो आपके ये हिसाब से होता ये रहता है। ये हाँ। मुरासला और असद साहब जो हैं वो कल असद मजीद साहब वहां मौजूद थे। हाँ। तो जब सिक्योरिटी के तमाम इदारों ने कहा कि उसमें साजिश की कोई बात है नहीं, थी नहीं, जो उसका आथर है वो मौजूद है, वो कहता है थी नहीं, एक गुफ्तगू थी, गुफ्तगू में उसने सख्त बातें की है, नहीं करनी चाहिए थी, और उसी में सजेस्टेड है कि इनको एक डिमार्च लिखें। हाँ, ये बात एक ये उस लेटर में लिखा हुआ है कि डिमार्च का उन्होंने देन फॉरेन मिनिस्टर को कहा था, सुन ले, ये बड़ी अहम बात है भाई। आपने एक सुन ले, बस एक बात, आपने ये किया कि उसके बाद भी उनके सफीर से मिले, आपने उनके बाद उनके अंडर सेक्रेटरी को यहाँ इस्लामाबाद बुलाया, उसको OIC में भी बुलाया, उसको अलविदा भी कहा, और आइंदा के ताल्लुकात की बात से भी तो जरा पूछे ना, बातें करते हैं आप। जी दिनेश साहब, मरासले के बारे में जरा बताइए, कोई आपके पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या आपकी पार्टी के पास कोई इस तरह की इत्तला जब आप पीटीआई के साथ इल्हाक में थे तब? एक मैं इनको यकीन दिला दूं, आपके साथ जो कमिटमेंट की है शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ये यकीन दिलाता हूं, और सिद्दीकुल फारूक को जानते हैं लोग, कि जब वो ये बात कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह रहा है कि ये वादे पूरे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और रह गया बलूचिस्तान, तो उसके बारे में एक शेर ये है कि कुछ ज़माने की इनायत भी रही शामिल हाल, और कुछ इसमें मेरी शौकी ये तकदीर भी है। कुछ बलूचिस्तान के लीडरों का भी थोड़ा बहुत मसला है। मोना जी, जिस तरह से आपने मरासले के हवाले से कहा कि मैं आपको वसूख से 100% बताता हूं कि हमारी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर खालिद मसीह थे या अनवर लक काकड़ साहब सेनेट में, हमें कोई किसी किस्म का एतमाद में नहीं लिया गया, ना ही हमें बताया गया कि क्या मुरासला, ना ही हमें दिखाया गया। तो इसलिए आपसे पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात हुई थी उस वक्त इमरान खान साहब की? जी पार्लियामेंट तो आए थे वो खालिद मसीह, हम भी वहाँ मौजूद थे, मगर इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। और मैं अब जैसे हमारे बुखारी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सिद्दीकुल फारूक साहब काबिल एहतराम, मेरी इनसे गुजारिश है कि देखें जी, इस तरह से अगर हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते रहेंगे तो वो, मैं आपको बता दूं कि वो दिन दूर नहीं जब अवाम हमसे एज ए सियासतदान हमसे नफरत करने लगेगी, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा आ जाए कि हमें पछताना पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ हम अपने दायरे इख्तियार, एक जो हमारा एक जो मजहबी तौर पर हमें जो एक हम पाकिस्तान के हवाले से एक सियासी तौर पर हम जो है ना एक दूसरे की बात एक अच्छे तरीके से सुने और एक अच्छे थोड़े टेम्परेचर कूल डाउन करें हम। बिल्कुल, ये मेरी दोनों से मतलब तमाम से एक मेरी मतलब एक इल्तमास है, मेरी एक अपील है। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मैं एक से वो ऐड ऑन कर दूं, सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो बात की ना कि एक के बजाय हम 10 लेंगे, मैंने जो बात कर रहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है कि सुमोटो लें, क्योंकि लोगों के जज्बात बहुत भड़क चुके हैं। कोई लीडर भड़का नहीं रहा है कि जाके फलां की जान ले लो, लोग यही कह रहे हैं इनको लोटा कहो, इनको आइंदा इलेक्शन में जीतने नहीं देना। जान की बात हुई, ये भी दूसरे नून के बंदे हैं, एक तारण ने की और एक सिद्दीकुल फारूक साहब ने की। मैं बहुत क्लियरली एक बात बता दूं कि ये ज़माने गए जब गुल्लू भट्ट राज करते थे, अभी नहीं होगा ये सब कुछ। और अगर ये लोगों की ये धमकियां चलती रहीं, ये नुकसान होगा।
کیونکہ ہم بھی جواب دینا شروع کر ظاہر دیں ہے، وہ گے. تو ہم کسی- نہیں دینا کسی کے چاہ اوپر رہے, بھی ہم ظاہر کہہ ہے. رہے ہیں اس چیز کو ادھر ہی روکیں. روکیں. ہم جو لوٹے ہیں ان لوٹوں کو لوٹا کہنے دیں, تاکہ کل آپ لوگوں کے ساتھ جب وٹو صاحب نے کیا تھا وہ آپ کو احساس ہے کہ کیسا ہوا تھا. جب آپ کو مشرف نے نکالا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہوا تھا. یہ لوٹے ہی ادھر ادھر جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کا ادھر ادھر جانا ختم ہو, اچھا یاور صاحب, وہ لوٹکریسی ختم ہو, چاہے ہم کریں حکومت میں چاہے کوئی بڑی کرے. صحیح بات ہے, لیکن اس پہ بات مجھے یہ ایڈ کہ کرنے دیں ایک جملہ. نہیں, ہم اس پہ تھوڑے ڈیول سٹینڈرڈز بھی بہت ہوتے ہیں اچھی نا. بات کہ بالکل ہے, بہت بالکل اچھی. ڈیول سٹینڈرڈز ہیں نا. جیسے سینٹ میں جب انہوں نے ان کی طرف کے لوگ پلٹے تھے اور انہوں نے ووٹ نہیں بالکل ڈالا میں تھا. کہتا ہوں, میں مذمت کرتا ہوں, میں بالکل حق میں نہیں ہوں. ہو گیا واقعہ, لیکن دیکھیں ہو گئے واقعے کے اوپر مذمت کرنا الگ بات ہے, وقت سے پہلے کرنا شاہ چاہیے. صاحب اس کے میں باوجود بالکل کرتا ہوں. جب ہم سکرینوں کے ذریعے, جب ہم جلسوں کے ذریعے یہ میسج دیں تو پھر یہ اشتعال دلانا ہوا نا بھائی. آپ کہتے ہیں نہیں اشتعال دلاتے. آپ ایسا کیجئے, میں آپ کے ساتھ شرط لگانا ویسے تو حرام ہے لیکن شرط لگاتا ہوں کھانے کی, کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کھانا کھلائیں گے کیا پہلے یہ بتائیں. نہیں کیا کھلائیں حلال گے, کھانا کھلاؤں گا. نہیں کون سا کھلائیں گے, جو بھی کھانا کھانے کی میں یہ allowed ہے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ان کی گفتگو نے سنائیں. اگر اس میں اشتعال کی بات نہ ہو جس کا جواب میں نے دیا ہے تو پھر بات ہے. تو اشتعال نہ دلائیں, ٹھنڈا کریں. میں نے جو بات کی, ہم بغاوت نہیں, ہم انقلاب کی طرف ایک جائیں گے, شرط ہم اپنا حق دنیش صاحب لیں گے. کی ایک شرط میں بھی صدیق الفاروق صاحب سے لگاتا ہوں کہ آج جو شہباز شریف صاحب نے جو وعدے کی ہیں 1.5 سال میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں کہ یہ روڈ 1.5 سال میں نہیں بنے complete گی. نہیں ہوگا. اگر کمپلیٹ ہوا 1.5 سال میں, ٹھیک ہے, میں آ کر آپ کے پاؤں بھی پڑوں گا, ہاتھ بھی جوڑوں گا. میں ایک سے فرض کر اور اگر لیکن اس کی شروعات پی ٹی آئی نے کی. مراد سعید نے آپ کو بولا تھا کہ افتتاح ہم کر رہے ہیں. دیکھیں مراد, میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2008 میں بھی ہم سے وعدہ ہوا تھا, یہ ہمارے ساتھ 2013 میں بھی وعدہ ہوا تھا, یہ ہمارے ساتھ وعدہ 2018 میں بھی ہوا تھا. لیکن دنیش صاحب بات سنیں نا, پھر تو آپ کے اوپر بھی سوال آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو بھروسہ تھا ہی نہیں تو پھر آپ نئے الحاق میں گئے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں ہم تو اچھی امید کے ساتھ جاتے ہیں نا. ہم بلوچستان کے لوگ, لیکن آپ شرط بھی تو لگا رہے ہیں نا ساتھ. ہم بلوچستان کے لوگ تو مجبور ہیں. ابھی آپ یہ مجھے سننے والے ذرا زیادہ سنیں گے, میں عرض کر دوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی جو لمبائی ہے وہ 120 کلومیٹر ہے فرض کریں, تو وہ 100 کلومیٹر بن جائے, 110 بن جائے, لیکن بنے گی یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر 80% بھی بن گیا نا انشاءاللہ بنے گا تو پھر. اور میں آپ کو مونا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان دیکھیں 43% پاکستان کا لینڈ کے حوالے سے, اگر ہم سمندری حدود ملائیں تو یہ 60% بنتا ہے پاکستان کا. مگر اس کے ساتھ ابھی بھی ہم, لیکن آپ کو تھوڑا سا تو ایک کمفرٹ یا پھر آپ کو تھوڑا سا تو بھروسہ ہونا چاہیے نا, جس بیسس پہ آپ نے اپنے الحاق پارٹنر چینج کیے. شہباز شریف, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اگر کہا ہے, دیکھیں وہ ہر چیز میں ہم نے دیکھا ہے, پنجاب کو انہوں نے بہت حد تک کافی چیزیں دی ہیں, جیسے لاہور کو بنایا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کا ایک جو کوئٹہ ہے ہمارا ایک خوبصورت چہرہ ہے, اسے اگر یہ خوبصورت بنا دے پنجاب کی طرح, اس طرح سے پنجاب میں ہے نا ایک لاہور ہی آپ کو ملتا ہے. چلیں جی, ہمیں لاہور کی طرح فیصل آباد بنا ہے, لاہور بنا ہے, بھاولپور بنا ہے. ہم نے دیکھے مراد ملتان بنا ہے, ہمیں بھاولپور بنا دے, ہمیں قبول ہے, ہم اسے بھاولپور سے بھی نیچے گئے ہوئے ہیں. اس کی انوگریشن آج کراچی بھی ویسے یہی گلا کرتا ہے. کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میٹرو کا سی ڈی اے کا بیانیہ ہے کہ اپریل میں ہم چالو کر دیں گے, اس کی انوگریشن شہباز شریف کر رہے ہیں. کام سارے ہو رہے تھے, لیکن آپ کی بات درست ہے, انوگریشن کوئی بھی کرے منصوبہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی آ جائے. ہم تو بلوچستان کو ستیلا بچہ سمجھا گیا. ہاں یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, جی ستیلا بچہ سمجھا گیا, اور میں کہتا ہوں کہ اب بلوچستان کو لاڈلا بچہ سمجھایا جائے, جیسے مراد صحیح صاحب عمران خان کے لاڈلے تھے, ہمیں بھی لاڈلا سمجھایا جائے. بالکل میں یہی چیز کہتا ہوں کہ جو بھی ہماری وفاقی پارٹی ہیں تمام تعصبات سے, تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر, میں کہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان کے مسئلے کو سمجھیں. بلوچستان کو آپ بلوچستان کے لوگ, یہ کراچی کے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں, کراچی کے بھی تو آپ کے ایم کیو ایم کا یہی ایک ریزن تھا نا, وہ اسی لیے اپنے آپ کو وڈرا کرنے کا سب سے بڑا جناب جی آپ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے تو اتنا بڑا ایک پیکج تھا. دیکھیں اگر ایک بندہ خود اگر لوگ کام نہ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے. بلوچستان کا جہاں تک ایشو ہے, صدیق الفاروق صاحب نے ایک چھپے الفاظ میں بات وہ کر دی
کہ غلطی اپنوں کی بھی ہوتی ہے. اگر یہ چیز کو لے کے ہر دفعہ کھڑے ہو جائیں نا تو کیسے نہیں ہو یہ آپ سکتا کہ دونوں نے بلوچستان کامن میں پوائنٹ کام. ریز کیا سر میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں. اس کیونکہ پر میں نے اس کے اوپر میں نے بلوچستان میں کوئٹہ میں بیٹھ کے میں نے بات کی. اس پر میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری نالائکی ہیں کچھ تو ہماری نالائکیوں کے ساتھ آپ کا فرض نہیں بنتا ایک وفاق کے حوالے سے کہ آپ کا صوبہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو NFC ایوارڈ کے تحت ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے 100 ارب ملتے ہیں. آپ چھوٹے سے چھوٹے گجرانوالہ شہر کا 100 ارب کا ہے. آپ پورا صوبہ 100 ارب میں ہم کہاں سے کریں؟ مجھے بتائیں نا. ہم آپ کو یاد ہوگا ایک فائنانس سیکریٹری کے اور آپ کمر سے ملے تھے پیسے. میٹرو اس طرح کی بھی تو چیزیں آ جاتی ہیں نا. اس طرح کی میٹرو بسوں کے لیے اربوں روپے کے خربوں روپے کے لیتے ہیں. وہ آپ دوسرے صوبوں میں میٹرو ٹرینیں کرتے ہیں. تو بلوچستان کی کہاں ہیں؟ بلوچستان میں بھائی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ یہاں کی سائیکی ہے اسلام آباد کی. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کے نواب سردار ذمہ دار ہے. یہ چیز نہیں ہے. یہاں کے ہماری وفا کی ہم نے اس طرح دو ٹوک نہیں بات کی. میں نے ایک ڈکی چھپی بات کی ہے. میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں. آبادی پلس رقبہ یہ فارمولہ بن کے انشاءاللہ اب ہوگا. صحیح. ناظرین اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرنا ہوگا. وقت چونکہ اتنا ہی تھا لیکن یقیناً انگیجنگ گفتگو تھی اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی کرے لیکن کسی کے بھی ہاتھوں ایک اچھے کام کی شروعات ہو. تمام کا شکریہ. سید یاور عباس بخاری, جناب صدیق الفاروق, سینیٹر دنیش کمار اور عرفان قادر صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.